السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی کے 11 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا آخری پارٹ نمبر 12 ہے۔ اگر اس سے پہلے والے جو پارٹ ہیں نمبر 1 سے لے کر 11 تک اگر وہ نہیں دیکھے ہیں تو سب سے پہلے ان کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ جائے۔ ترتیب سے ہی دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ کہانی جو ہے یہ تسلسل کا تقاضا کرتی ہے، یعنی آپ ترتیب سے دیکھیں گے تو ہر پارٹ سمجھ میں آئے گا کہ اس کہانی کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو درخواست ہے کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے کے 11 ویڈیو نہیں دیکھے ہیں سب سے پہلے انہیں دیکھ لیجئے تاکہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے اور بات کہاں سے کہاں چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لشہاب، اور اس نے شہاب کو کہا، یعنی جادوگر نے، حل تظن، یہ نون کے اوپر پیش پڑیں گے، حل تظن انک ستؤثر فی بعزفک سوف تموت فی الحال، کیا تو گمان کرتا ہے، کیا خیال کرتا ہے کہ تو عنقریب میرے اوپر اثر ڈالے گا، تیری گنگناہٹ کی وجہ سے، تیرے گانے بجانے کی وجہ سے، تیرے گنگنانے کی وجہ سے تو میرے اندر اثر ڈالے گا، کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ ظن یظن، ظنن کا معنی گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا۔ سوف تموت فی الحال، عن قریب تو اسی وقت مر جائے گا، ولیکن، اور لیکن، وقبل ان یلقی الساحر بشہاب داخل ماء البحیرۃ المغلی مد الثعبان الاسود رأسہ الرہیب وخلفها جسمہ الطویل بعد ان تأثر بعزف شہاب، اور لیکن اس سے پہلے کہ جادوگر شہاب کو ڈال دے جوش مارتے ہوئے بحیرہ، یعنی تالاب کے جوش مارتے ہوئے پانی کے اندر، مغلیون کا معنی کھولتا ہوا، یعنی جوش مارتا ہوا۔ پانی اگر گرم کیا جائے تو وہ پانی کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے۔ کھولتا ہے سے مراد یہاں پر دروازہ کھولنا والا کھولتا نہیں، ایک تو دروازہ کھولنا، یہ کھولنا نہیں، یہاں پر کھولنا سے مراد پانی گرم ہو جائے اور بہت زیادہ تیز گرم ہو جائے تو اوپر پپوٹے وغیرہ آتے ہیں، بہت زیادہ گرم ہو جائے کوئی بھی چیز تو اوپر پپوٹے کی شکل میں وہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کھولتا ہوا، یعنی بہت زیادہ گرم۔ اور لیکن اس سے پہلے کہ جادوگر شہاب کو ڈال دے تالاب کے کھولتے ہوئے پانی کے اندر یا تالاب کے جوش مارتے ہوئے پانی کے اندر، یہ مغلی جو ہے یہ معاون کی صفت بن رہا ہے نہ کہ بحیرہ کی۔ پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، تالاب کے جوش مارتے ہوئے یا کھولتے ہوئے پانی کے اندر، داخلہ کا معنی اندر، مد الثعبان الاسود رأسہ الرہیبۃ، کالے سانپ نے اس کا خوفناک سر لمبایا، مد مدو کا معنی کھینچنا، بڑھانا، پھیلانا، تو کالے اژدہے نے اس کا خوفناک سر کھینچا یا لمبا کیا، اور اس کے پیچھے اس کے لمبے جسم کو، یعنی ایک طرف تو آگے سر نکالا کھینچتے ہوئے اور پیچھے کا جو جسم ہے اس کو بھی لمبا کیا، وخلفها جسمہ الطویل، اور اس کے پیچھے اس کا لمبا جسم، اس کی لمبی باڈی، بعد ان تأثر بعزف شہاب، شہاب کی گنگنانے کی، اس کے بعد کہ وہ متاثر ہو گیا شہاب کے گنگنانے سے، یعنی شہاب جو باجا بجا رہا تھا، بانسری کے ذریعے گنگنا رہا تھا، تو اس کے گنگناہٹ کی وجہ سے متاثر ہونے کے بعد
ثم التف حول الساحر بسرعۃ، پھر وہ لپٹ گیا جادوگر کے آس پاس تیزی کے ساتھ۔ التف یلتف التفافاً کرنا لپٹ جانا، تو جادوگر کے آس پاس وہ سانپ جو ہے تیزی کے ساتھ لپٹ گیا۔ وَأَخَذَ يَعْتَصِرُ بِقُوَّةٍ، اور تیزی قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اس کو نچوڑنے لگا۔ اعتصر یعتصر اعتصار کمنا نچوڑنا، اور طاقت و قوت کے ساتھ اس کو نچوڑنے لگا۔ نچوڑنے لگا مطلب یہاں پر اس کو انتہائی زیادہ تکلیف دینے لگا، اس کو برابر بھینچ کر۔ وَلَمْ يَتْرُكُهُ إِلَّا جُثَّةً حَامِدَةً، اور اس نے اس کو نہیں چھوڑا مگر ٹھنڈی لاش۔ جثتن کہتے ہیں لاش کو، لاش کہو نعش کہو، لاش یا نعش، اور اس کی جمع آتی ہے جثثن اور اجساسن۔ اور حمد یحمد حمدن و حمودن، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، پرسکون ہو جانا، کمزور ہو جانا، ہلکا ہو جانا۔ اور حمد الرجل مر جانا، بے روح ہو جانا۔ حمد الرجل اس کا معنی آدمی مر گیا ہے، بے روح یعنی اس کی جان نکل گئی۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے، یہاں رجل کی بجائے جثتن کے ساتھ لگا ہوا جثتن حامدہ، یعنی بے جان لاش۔ اور جثتن اردن جثتن اردن حامدتن، اردن حامدتن اس کا معنی ہوتا ہے بنجر زمین، بے آب و گیا زمین۔ اردن حامدتن بنجر یا بے آب و گیا، بغیر گھاس والی زمین۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر تو دیکھے گا زمین کو بے آب و گیا یعنی چٹیل میدان، بنجر زمین دیکھے گا، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو لہلہا جاتی ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ تو زمین کو بنجر یا بے آب و گیا دیکھے گا، پھر جب ہم اس کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ زمین ہریالی ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، اس کے اندر شادہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اردن کے ساتھ اگر یہ حامدتن استعمال کریں گے، اردن حامدتن، تو بنجر زمین، بے آب و گیا زمین۔ اسرات الامیرۃ نحو شہاب، امیرہ نے شہاب کی طرف جلدی کی یعنی جلدی گئی۔ وحلت قیودہ فی سعادۃ عظیمۃ لنجاتہم، اور اس نے اس کی بندھن کو کھول دیا۔ حل قیود کا معنی بندھن کو کھولنا، بندھے ہوئے کو کھولنا، بندھن۔ اور اس نے اس کے بندھن کو کھول دیا بڑی خوشی کے ساتھ، اس کو چھٹکارا، اس کی نجات کے لیے، اس کو چھٹکارا دینے کے لیے اس نے اس کے بندھنوں کو کھول دیا۔ واقترب شہاب من الثعبان وربط علیہ شاکرا، اور شہاب اژدہے سے نزدیک ہو گیا اور شکر ادا کرتے ہوئے اس پر تھپکی دی۔ تھپکی دینا مطلب جیسے بچہ روتا ہے خاموش کرنے کے لیے، ماں جو ہوتی ہے اس کے بدن کے اوپر اس طرح ہاتھوں سے آہستہ ہاتھ اس طرح مارتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تھپکی دینا۔ یہ وہ الگ ہے اور ربط الگ ہے، ربط کا معنی تھپکی دینا، اور اس نے اس سانپ کو تھپکی دی شکر ادا کرتے ہوئے۔ وفی الحال، اور اسی وقت اختفى الثعبان الاسود والبحیرۃ الفدیۃ والقصر الذهبی المسحور، اور اسی وقت کالا اژدہا اور چاندی جیسا تالاب اور جادو شدہ سنہرا محل، یہ تینوں چھپ گئے۔ کأنما لم یکن لہم وجود، اور ایسے چھپ گئے گویا کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ کأنما لم یکن لہم وجود، گویا کہ ان کا وجود نہیں تھا۔ وکذالک اختفت جثۃ الساحر وتحولت الی قومۃ من الرماد، اور اسی طرح جادوگر کی باڈی بھی چھپ گئی اور وہ بدل گئی راکھ کے ڈھیر کی طرف۔ قومۃ کا معنی ڈھیر اور رماد کا معنی راکھ، یعنی جو باڈی تھی وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔
وتحولت الی قومۃ من الرماد، اور وہ پھر گئی یا بدل گئی راکھ کے ڈھیر کے اندر۔ قال شہاب مسرورا، شہاب نے خوشی سے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کوئی اچھی چیز پیش آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لقد دعا تأثیر السحر شریر ولم یعد ہناک ذو خطر یتحددنا، البتہ تحقیق کے شریر جادو کی تاثیر ضائع ہو گئی، شریر جادو کی تاثیر ضائع ہو گئی، اور وہاں کوئی خطرہ نہیں رہا جو ہمیں دھمکی دے، اور وہاں کوئی خطرہ نہیں رہا جو ہمیں دھمکی دے۔ فرحت الامیرۃ فرحا شدیدا بنجاتها، امیرہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ فرحا شدیدا کا معنی سخت خوش ہونا، یعنی بہت زیادہ، امیرہ بہت زیادہ خوش ہو گئی بنجاتها، اس کی رہائی سے، یعنی یہ امیرہ کو نجات مل گئی، اس کی نجات کی وجہ سے وہ بہت خوش ہو گئی۔ وَاجْتَازَتْ مَعَ شِهَابٍ الْغَابَةَ الْقَرِيبَةَ، اور اس نے پار کر لیا شہاب کے ساتھ قریبی جنگل کو۔ اجتازہ یجتازو کا معنی پار، اجتیازن کا معنی پار کرنا، گزر جانا، اور وہ شہاب کے ساتھ اس نے پار کر لیا قریبی جنگل کو۔ وفی نہایتہا وجدا جوادین یرعیان القلع فامتطیاہما، اور ان کے اینڈ میں، نہایت ان کا معنی اینڈ میں، یعنی جیسے ہی یہ جنگل پار کر گئے تو اخیر کے اندر اور ان کے اینڈ میں ان دونوں نے دو گھوڑے پائے جو چر رہے تھے گھاس کو، کلون کہتے ہیں گھاس کو۔ تین لفظ آتے ہیں گھاس کے لیے، اور میں اس سے پہلے اس کی طرف اس کو بتلا بھی چکا ہوں۔ ایک ہوتا ہے اشبن، اشبن کہتے ہیں ایسی گھاس کو جو تر ہو، بھینگی ہوئی ہو، گیلی گھاس کو اشبن کہا جاتا ہے، جس کی جمع آتی ہے آشابن۔ اور ایک ہوتا ہے حشیشن، حشیشن سوکھی گھاس کو کہا جاتا ہے، جس کی جمع آتی ہے حشائش۔ اور یہ کلون جو ہے وہ ایسی گھاس کو کہا جاتا ہے کہ جو گیلی ہو یا سوکھی ہو، ہر قسم کی گھاس کو کلون کہا جاتا ہے۔ تو وہ دونوں گھوڑے گھاس کو چر رہی تھی۔ فامتطیاہما، تو وہ دونوں ان پر سوار ہو گئے، یعنی شہاب اور وہ امیرہ لڑکی، وہ ان دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ امتطا یمتطی کا معنی سوار ہو جانا، رکبہ یرکبو کے معنی میں۔ واتجہ بہما الی قصر ملک الشام، اور ان دونوں گھوڑوں نے رخ کیا ان کو لے کر، اتجہ کی ضمیر لوٹے گی تثنیہ کی گھوڑوں کی طرف، اور یہ ہما کی ضمیر لوٹے گی شہاب اور امیرہ کی طرف۔ تو ان دونوں گھوڑوں نے رخ کیا ان کو لے کر الی قصر ملک الشام، شمال کے بادشاہ کے محل کی طرف۔ کون شمال کا بادشاہ؟ والد الامیرۃ الجمیلہ، خوبصورت امیرہ کے والد۔ تو وہاں لے کر وہ گھوڑے ان کو گئے۔ فعندما شاہد الملک ابنته فرح فرحا شدیدا ولم يصدق عینیہ بعد ان یئس من نجاتها وفشلت كل محاولاته في انقاذها وانفطر قلبه حزنا علیہا۔ اور جس وقت، عندما کا معنی جس وقت، اور ایک لفظ آتا ہے حینما، حینما کا معنی بھی جس وقت، تو اند کی جگہ پر آپ حین بھی لگا سکتے ہیں۔ حینما اور اندما، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے جس وقت۔ اور جس وقت بادشاہ نے اس کی بیٹی کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ فرح فرحا شدیدا یہ مفعول مطلق ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ ولم یصدق عینیہ، اور اس نے اس کی دونوں آنکھوں کی تصدیق نہیں کی، یعنی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے اس نے اس کی دونوں آنکھوں کی تصدیق نہیں کی، مطلب اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بیٹی کو دیکھ کر۔ کیوں یقین نہیں آ رہا تھا؟ آگے وجہ کہہ رہے بعد ان یئس من نجاتها، اس کے بعد کہ وہ اس کی رہائی سے نا امید ہو گیا تھا۔ وفشلت کل محاولاته فی انقاذها، اور اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی تھی اس کو بچانے میں۔ وانفطر قلبه حزنا علیہا، اور اس کا دل اس پر غم کی وجہ سے پھٹ گیا تھا۔
وانفطر قلبہ حزنا علیہ، اور اس کا دل اس پر غم کی وجہ سے پھٹ گیا تھا۔ تو بادشاہ کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا اس کی رہائی کا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اس کی نجات کے لیے بہت کوشش کی لیکن نا امید ہو گیا، اور جتنی بھی کوشش کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی، اور اس پر غم کی وجہ سے وہ غم میں گھلنے لگا، جس کی وجہ سے دل پھٹ گیا۔ قال الملک لشہاب لا ادری کیف اشکرک ایھا الشاب النبیل الشجاع، بادشاہ نے شہاب سے کہا میں نہیں جانتا میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، اے بہادر شریف نوجوان۔ نبیل کا معنی شریف، شجاع کا معنی بہادر، یہ دونوں شابن کی صفتیں ہیں۔ لا ادری میں نہیں جانتا ہوں، کیف اشکرک میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، ایھا الشاب النبیل الشجاع، اے بہادر شریف نوجوان۔ لقد انقذت ابنت الوحیدۃ، البتہ تحقیق کہ تو نے میری اکلوٹی بیٹی کو بچایا۔ ابنت الوحیدہ کا معنی اکلوٹی بیٹی، یعنی اکیلی بیٹی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ تو نے میری اکلوٹی بیٹی کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ وَعَدْتُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَنْ أَهِبَهُ نِصْفَ مملکتی، اور البتہ تحقیق کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو آدمی بھی وہ کرے گا، یعنی میری بیٹی کو بچائے گا، جو آدمی وہ کرے گا، تو میں نے وعدہ کیا تھا، کس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو دوں میری آدھی حکومت، نصف مملکتی، میری آدھی حکومت میں اس کو دے دوں۔ قال شہاب سید الملک اننی لا اطمع فی مال او جاہ، شہاب نے کہا میرے بادشاہ، میرے آقا، یعنی بادشاہ سے کہہ رہا ہے سید الملک، میرے آقا بادشاہ، مجھے لالچ نہیں ہے مال میں اور نہ جاہ میں۔ اننی لا اطمع فی مال او جاہ، بلا شبہ مجھے لالچ نہیں ہے نہ مال میں اور یا جاہ میں۔ جاہ کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر یہ خواہش رکھنا کہ لوگوں کے اندر میرا ویلیو قائم ہو جائے، لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ میری عزت کرے، احترام کرے، گویا لوگوں کے دلوں کے اندر میری ویلیو آ جائے، اس کی چاہت رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے جاہ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حب مال اور حب جاہ، یہ بات میں کہہ دوں، بڑی قیمتی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ہے، جس کا مفہوم میں نقل کر رہا ہوں کہ حب مال اور حب جاہ، یعنی مال کی محبت اور جاہ کی محبت، یعنی جاہ کی محبت مطلب لوگوں کے دلوں کے اندر لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت آ جائے، اس کی چاہت رکھ کے لوگ مجھے اچھا سمجھے، میرا اکرام کرے، میری عزت کرے، میرا اثر و رسوخ لوگوں میں قائم ہو، اس کو کہا جاتا ہے جاہ۔ تو حب مال اور حب جاہ یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر دو بھیڑیوں کو بکریوں کے اندر، بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے تو وہ دونوں بھیڑیوں بکریوں کے اندر کتنا فساد مچائیں گے اور کتنا طوفان برپا کریں گے، اس سے کہیں زیادہ یہ حب مال اور حب جاہ، یعنی مال کی محبت اور جاہ کی محبت انسان کے، مومن کے ایمان میں فساد مچاتی ہے، یعنی مومن کے ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ اور حب مال کے مقابلے میں حب جاہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے، شاید و باید بس اللہ جس کو بچائے وہی بچا ہوا ہے حب جاہ سے، ورنہ بڑا عالم ہے اور بہت اونچا ہے، پوری دنیا اس کی آؤ بھگت کرتی ہے، پوری دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن وہ بھی حب جاہ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ جسے بچائے بچائے، اور وہ ایسے خال خال نظر آئیں گے جو حب جاہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ آدمی کو جتنا اونچا جاتا ہے، جتنا ڈگری ملتی جاتی ہے، جتنا درجہ ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر اتنا ہی غرور، گھمنڈ، لوگوں میں اس کی واہ واہ، اس کی چاہت ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ ایک حدیث کے حوالے سے میں نے ایک قیمتی بات کہہ دی، حب مال اور حب جاہ۔ وَكُلُّ مَا أَرْغَى، تو اس نے یہ کہا شہاب نے کہ بلا شبہ میں نہ مال کا لالچ رکھتا ہوں اور نہ جاہ کی لالچ رکھتا ہوں، میرا مقصد تو کتنا ہے، وَكُلُّ مَا أَرْغَبُ فِيهِ هُوَ الزَّوَاجُ مِنَ الْأَمِيرَةِ الْجَمِيلَةِ، وہ جس کے بارے میں میں رغبت، میرا رغبت یہی ہے کہ
اور ہر وہ چیز جس میں رغبت کرتا ہوں، یعنی جس چیز کی میں رغبت کرتا ہوں وہ صرف یہی ہے، وہ الزواج من الامیرۃ الجمیلۃ، شادی کر لینا خوبصورت امیرہ سے، یعنی آپ کی جو بیٹی ہے بس اس بیٹی سے میری شادی کروا دو، یہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے، نہ میں مال چاہتا ہوں نہ مجھے جا کی طلب ہے۔ فقد احببتها وتعلق بها قلبی منذ شاہدتها فی الحلم العجیب، پس تحقیق کہ مجھے وہ پسند آ گئی، میں نے اس کو پسند کر لیا اور میرا دل اس پر آ گیا ہے۔ تعلق بها قلبی، میرا دل اس پر چمٹ گیا ہے، یعنی مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تعلق القلب کا معنی کسی کے دل کا لگاؤ، کسی کے ساتھ ہو جانا۔ وتعلق بها قلبی، اور میرا دل اس پر آ گیا ہے، لٹک گیا ہے، میرا دل اس پر آ گیا ہے، یعنی مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ منذ شاہدتها فی الحلم العجیب، جب سے میں نے اس کو عجیب و غریب خواب میں دیکھا تھا۔ قال ملک الشمال، تو شمال کے بادشاہ نے کہا، اننی موافق ایھا الشاب الشجاع، بلا شبہ میں ایگری ہوں اے بہادر نوجوان۔ موافق کا معنی ایگری، تیار ہوں، مطلب تیری بات کے اندر اتفاق کرتا ہوں، لیکن پہلے میں بیٹی سے بھی پوچھ لوں۔ بلا شبہ میں اے بہادر نوجوان ایگری ہوں، وبقی ان توافق ابنتی ایضا علی الزواج منک، لیکن اتنی سی بات رہ گئی ہے کہ میری بیٹی بھی تجھ سے شادی کرنے پر ایگری ہو جائے، میری بیٹی بھی تجھ سے شادی کرنے پر ایگری ہو جائے تو میں تیری شادی کر دیتا ہوں۔ وَأَعْلَنَتِ الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ مُوَافَقَتَهَا، اور خوبصورت امیرہ نے ظاہر کیا اس کی ایگری ہونے کو، یعنی موافقت کو، یعنی ایگری، یعنی تیار ہو، اس نے کہا ہاں میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایگری ہو گئی۔ فَتَزَوَّجَهَا شِهَابٌ فِي حَفْلٍ كَبِيرٍ، بس شہاب نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ایک بڑی پارٹی میں، شہاب نے اس سے نکاح کر لیا، اس سے شادی کر لی بڑی پارٹی میں۔ لم تشہد البلاد اعظم منها، جس سے بڑی پارٹی شہروں نے نہیں دیکھی، یعنی اس سے بڑی پارٹی شہروں کے اندر پیش نہیں آئی۔ دیکھو شہیدہ یشہدو، اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، مشہور معنی تو یہی ہے، لیکن شہیدہ جب کسی مکان کے ساتھ اس کا استعمال ہو، جیسے یہاں پر یہ بلاد، یہ جگہ ہی ہے، بلادن یعنی شہر، علاقہ، تو اگر ان کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پیش آئے۔ دھیان سے سنیے، ہر جگہ شہیدہ یشہدو کا معنی آپ گواہی دینا ترجمہ کریں گے نہیں بیٹھے گا۔ شہیدہ اگر کسی جگہ کے ساتھ لگ کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر واقع ہونا۔ تو اب یہاں پر ترجمہ یوں کریں گے، ایسی بڑی پارٹی میں شہاب نے اس سے شادی کی کہ جس سے بڑی پارٹی کسی علاقوں میں پیش نہیں آئی، یعنی وہاں واقع نہیں ہوئی۔ وعاش شہاب فی قصر عظیم مع زوجته الاميرة الجمیلہ، اور شہاب نے زندگی بسر کی بڑے محل میں اس کی خوبصورت امیرہ بیوی کے ساتھ، شہاب نے اس کی خوبصورت امیرہ بیوی کے ساتھ بڑے محل میں زندگی بسر کی۔ وذات یوم استاذن شہاب من ملک الشمال، اور ایک دن شہاب نے شمال کے بادشاہ سے اجازت چاہی، واصطحب زوجته فی موکب عظیم، اور اس نے ساتھ لیا اس کی بیوی کو، یعنی اس کی بیوی کو ساتھ میں لے کر گیا ایک بڑے قافلے میں، ایک بڑے جلوس میں، یعنی ایک بڑے جلوس کے ساتھ اس کی بیوی کو ساتھ میں لے کر گیا۔ موکب کا معنی جلوس، قافلہ۔ واتجہ الی قریۃ البعیدہ، اور اس نے رخ کیا اس کے دور گاؤں کی طرف۔ فبلغها بعد شہور و ایام، پس وہ اس میں پہنچ گیا چند مہینوں اور چند دنوں کے بعد۔ ہاں کی ضمیر لوٹے گی قریۃ کی طرف۔ وعندما اقترب شہاب من کوخ والدہ وجدہ قد تہدم، اور جس وقت شہاب نزدیک ہوا اس کے والد کی جھونپڑی سے، اس نے اس کو پایا، کس حال میں پایا؟ قد تہدم، کہ وہ گر گئی تھی۔ ولم یکن لاخویہ وزوجتہما ای اثر، اور اس کے دونوں بھائی اور ان دونوں کی بیویوں کا کوئی اثر نہیں تھا، یعنی ان کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ وہاں پر بھائی تھے نہ ان کی بیویاں تھیں۔ فسأل شہاب عنہما مدہوشا، شہاب نے ان کے بارے میں پوچھا حیران ہو کر۔
فاخبرہ الناس ان اخاہ الاکبر قد توفی منذ وقت، بس لوگوں نے اس کو خبر دی کہ اس کا بڑا بھائی مر گیا ہے ایک وقت سے، بسبب شدت نحمیل العقل، اس کی کھانے کی سخت حرص کی وجہ سے، اس کے کھانے کی سخت حرص کی وجہ سے وہ مر گیا ہے۔ الذی اصابہ ببدانۃ شدیدۃ قضت علیہ، اب وہ کھانے کی حرص کی وجہ سے کیا بہت زیادہ کھا لیا تو کیا ہوگا، وہ جو اس کو لائق ہو گیا، وہ جو اس کو لائق ہو گیا سخت موٹاپے کی وجہ سے، جس نے اس کو ختم کر دیا۔ قضاء عقدی کا معنی فیصلہ کرنا بھی آتا ہے، گزارنا بھی آتا ہے، اور علیہ کے صلے کے ساتھ اس کا معنی ختم کر دینا۔ قرآن کریم کے اندر جو جادوگروں کی فرعون اور جادوگروں کی جو تذکرہ چل رہا ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف یہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ کر دے گا، تو قضا کا معنی ختم کر دینا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے ایک کبتی کو تماچا مارا تھا فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی مری گیا وہ کبتی، تو وہاں پر قضا علیہ کا معنی ختم کر دینا، ختم کر دینا۔ وہ جو اس کو پہنچا تھا موٹاپے کی وجہ سے، جس نے اس کو ختم کر دیا۔ اما اخوہ الاوسط، بہرحال اس کا درمیانی بھائی، فقد استطاع اللصوص علی مالہ، تو چوروں نے اس کے مال کے اوپر حملہ کر دیا، فاصابہ الجنون، بس اس کو پاگل پنا لاحق ہو گیا۔ اصابہ کا معنی لگ جانا، لاحق ہونا، پاگل پن اس کو لاحق ہو گیا یعنی پاگل ہو گیا۔ وَأَخَذَ يَهِيمُ عَلَى وَجْهِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور وہ اس کے چہرے کے بل بھٹکنے لگا ہر جگہ میں۔ یہیم کا معنی بھٹکنا، بلا کسی منزل کے، جہاں چاہے وہاں بھٹکتے رہنا، اور وہ بھٹکنے لگا اس کے چہرے کے بل، اس کے چہرے پر مطلب جہاں رخ اٹھا، جہاں من آیا ادھر چلا گیا، اور وہ گھومنے لگا اس کے چہرے پر، فی کل مکان، ہر جگہ۔ ولم یعد یعرف مکانہ انسان، اور کوئی انسان اس کی جگہ کو نہیں جانتا تھا۔ اما زوجتاہما فقد عادت کل منہما الی اسرتہا، بہرحال ان کی دونوں بیویاں تو ان میں سے ہر ایک لوٹ گئی اس کے خاندان کی طرف۔ حزن شہاب لما حل باخویہ، وقالت لہ زوجتہ الامیرہ، شہاب غمزدہ ہو گیا اس مصیبت پر جو ان کے بھائیوں پر اتری، اور اس کی امیرہ بیوی نے اس کو کہا لقد عاقبہم اللہ جزاء لہما علی ما فعلاه بک وانانیتہما وعدم تنفیذہما وصیۃ والدک وطمعہما، تو اس کی امیرہ بیوی نے اس کو کہا اللہ نے ان دونوں کو سزا دی ان کے بدلے کے طور پر اس چیز پر جس کو انہوں نے تیرے ساتھ کیا، جو برتاؤ، جو برا سلوک تیرے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دی۔ وَأَنَانِيَتِهِمَا، اور ان کی گھمنڈ کی وجہ سے، انانیت یعنی گھمنڈ، اپنے آپ کو آئی ایم سم تھنگ سمجھنا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، اور ان کے انانیت اور غرور تکبر کی وجہ سے۔ وَعَدَمِ تَنفِيذِهِمَا وَصِيَّةَ وَالِدِكَ، اور ان دونوں کے آپ کے والد کی وصیت کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے۔ وَطَمْعِهِمَا، اور ان کی لالچ کی وجہ سے، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی۔ تمہارے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے اندر گھمنڈ تھا، اور تمہارے والد کی جو وصیت تھی ان کو عملی طور پر انجام نہیں دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اور ان کی لالچ، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی۔ بعد شہاب مع زوجتہ الامیرۃ الجمیلہ الی قصرہما، شہاب اس کی خوبصورت بیوی کو ساتھ لے کر لوٹا ان کے محل کی طرف۔ وعاش فی سعادۃ وہناء طول عمرہما، اور دونوں نے خوشی کے ساتھ اور خوشگواری کے ساتھ اچھی حالت میں زندگی گزاری، طول عمرہما، ان کی پوری عمر۔ سعادت اور ہناء، خوشگواری، خوشی اور خوشگواری کے ساتھ پوری زندگی انہوں نے گزاری۔ یہ تھا شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی کا پارٹ نمبر 12، جو آخری پارٹ ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔